والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران، سردار امجد علی خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک، برادران خالد محمود صاحب، برادران میاں جنید صاحب، قائدین محترم، میرے بھائیوں اور میرے نوجوان بیٹوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم. میں آپ سب کو جماعت اسلامی پاکستان کے 80ویں یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کی وساطت سے پورے ملک اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ارکان، کارکنان، قائدین، 22 کروڑ پاکستانی اور 1.25 ارب مسلمانوں کو بھی جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی یہاں سعید الرحمان صاحب بیٹے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کی. میں آپ سب کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے چہرے، آپ کی پیشانی سب چمک رہے تھے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اس میں گرامی آتا تھا. اس سے مجھے پیغام ملا کہ اٹک کے کون سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا ذہن کیا ہے، ان کا جذبہ کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے. باڈی لینگویج سب سے بڑی لینگویج ہوتی ہے. دنیا کا فیصلہ ہے تقریر لوگ 6% یاد رکھتے ہیں، باڈی لینگویج کوئی 60% سے زیادہ ہوتی ہے. جو کسی فرد کے دل میں ہوتا ہے وہی چہرے پر ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جی کہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، کہ جو کچھ دل سے سوچے ہوتے ہیں وہی آپ کی پیشانی، آپ کا چہرہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی تم پر جو کچھ آپ کے چہرے پر تھا، میں وہی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جذبات آپ کے ہوں گے، احساسات آپ کے ہوں گے، خیالات آپ کے ہوں گے، اور الفاظ میں اپنے دینے کی کوشش کروں گا. جی ہاں، جماعت اسلامی کے لاکھوں کارکنان نے 79 سال انتھک جد و جہد کی ہے. میں اشارہ کروں گا. اس کا ایک ثمرات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پاکستان کے لوگ رہائش پذیر ہیں، اپنی ملازمت کے لیے گئے ہوئے ہیں، کاروبار کے لیے گئے ہوئے ہیں، پوری دنیا وہاں جماعت اسلامی موجود ہے. وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا، ہر جگہ جماعت اسلامی موجود ہے.
اور اس ریجن میں ہم جسے جنوبی ایشیا کہتے ہیں، جنوبی ایشیا کہتے ہیں، ان کے تمام ممالک میں جماعت اسلامی کے نام سے کام ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، جماعت اسلامی کشمیر، جماعت اسلامی انڈیا، دیکھتی چلے جائیں یہ 15 ممالک سے زیادہ ہیں یہاں جماعت اسلامی کے نام سے انتھک جدو جہد جاری ہے۔ اور پاکستان میں، جی ہاں پاکستان میں کوئی طبقہ ایسا نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی گاؤں اور شہر ایسا نہیں جہاں 79 ایئر کی انتھک جدوجہد نے ثمرات نہ مرتب کیے ہوں۔ سوچی نہ صحیح، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے، یہ نوجوان کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ اسلامی انقلاب، اسلامی پاکستان، اسلامی جمعیت طلبہ میں، جمعیت طلبہ عربیہ طلبہ میں، جی آئی کسانوں میں، پیما ڈاکٹر میں، انجینئر فارم انجینئر میں، نوجوانوں میں، جی آئی یوتھ سوچئے، اور بزنس مین میں، پاکستان بزنس فارم، اور خدمت کے میدانوں میں، جی ہاں خدمت کے میدانوں میں الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں ہر جگہ کوئی میری بیٹی ہو، کوئی میری بہن ہو، کوئی میرا بھائی ہو، کوئی میرا بیٹا ہو، کوئی بھولا ہوا نہیں ہے، پھر یہی جماعت اسلامی ہے۔ جی ہاں، اس کے تھنکر فورم ہے، اس نے اپنے اشاعتی ادارے ہیں، اپنے معرفت اسلامی کتابیں لکھنے والے ہیں۔ کوئی فیلڈ ایسا نہیں، کوئی دائرہ ایسا نہیں، کوئی جزیات ایسی نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ہی کے فضل و کرم سے، اور لاکھوں میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بیٹیوں اور میری بہنوں کے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں۔ جب 1941 میں، آج کے 26 اگست 1941 میں، جب مولانا مودودی علیہ رحمت نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، پورے بر زمین سے صرف 75 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پورے بر زمین سے۔ کوئی جماعت بغیر مالیات کے نہیں چل سکتی۔ کچھ امریکہ سے پیسہ تو نہیں لینا نا، کچھ برطانیہ سے پیسہ تو نہیں مانگنا نا۔ 75 لوگوں نے جب ڈونیشن دینا شروع کی تو 74 روپے 14 آنے جمع ہوتے ہیں۔ 74 روپے 14 آنے، وہ 75 لوگ، وہ 75 ہیرے، وہ 75 اساسی لوگ، اور 74 روپے اور 14 آنے، ان کی برکات یہ ہیں، ان کی ثمرات یہ ہیں، ان کا اخلاص یہ ہے، ان کا جذبہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں وہی جماعت اسلامی، پاکستان میں وہی جماعت اسلامی، ہاں پاکستان میں کوئی مسئلہ سیاسی ہو، کوئی معاشرتی ہو، کوئی معاشی ہو، کوئی تہذیبی ہو، کوئی تمدنی ہو، کوئی دینی ہو، کوئی بھی جماعت اسلامی کو اگنور نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی نے ہر وقت، ہر فیلڈ میں سنگھِ میل مرتب کیے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ جماعت اسلامی میں مزید تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، انہوں نے ٹاپ یہ رکھا تھا کہ تاسیس جماعت اور عزم نو، جی ہاں جماعت اسلامی ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے پھیلی ہوئی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیوں یہ جب ٹوٹے نہیں ہوئے؟ کیوں کمزور نہیں ہوئی؟ 79 ایئر گزر گئے۔ اگر ہدف نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، اخلاص نہ ہو، جماعتیں چاہتے نہیں نکال سکتی۔ میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا نام نہیں لوں گا جو معدوم ہو گئی، جو ختم
ختم ہو گئی. بڑا ان کا غرہ تھا, بڑا ان کی آواز تھی, بڑے بلند نعرے تھے, لیکن ایک ازمائش برداشت نہیں کر سکی. جماعت اسلامی اس کا مقصد اقامت دین کی, جی ہاں اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے رضا الہی کا حصول. سوچئے کہ جماعت کا مقصد یہ ہے, ہم پاکستان میں, یہاں پاکستان میں اقامت دین کی, اسلامی نظام کی, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کریں گے, اور اس کے نتیجے میں, اس کے ریزلٹ میں, اس کی قربانی میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی, اس کی خوشنودی حاصل ہوگی. اللہ کی رضا حاصل ہونے سے, اس کی خوشنودی حاصل ہونے سے ہمیں جنت میں مقام ملے گا, جنت الفردوس میں مقام ملے گا, علیین امکان ملے گا, اور کل ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, بعض لوگ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد, اقامت دین کی جدوجہد, اور کل ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اس کی خوشنودی چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں, بہت بڑے فلاسفروں سے سر کے اوپر سے بات گزر جاتی ہیں. میں وہاں اسلام آباد میں اس علاقے کا ممبر قومی اسمبلی رہ چکا ہوں, جہاں پورے پاکستان کے سب سے بڑی پڑھی لکھی وادی ہے. جرنیل بھی, ایڈمرل بھی, بڑے بڑے ملٹی نیشنل کے سربراہ بھی جب ان کے بات کرتے لیٹ ہی سمجھ آتی ہے. تو مجھے کہا جاتا ہے بھائی جتنا ویژن ہو آدمی اس کے متعلق ہی سوچتا ہے نا. کسی نے اسلام آباد جانا ہوگا اس کو سوچے گا, کراچی جانا ہوگا اسی کو سوچے گا, نیو یارک جانا ہوگا اسی کو سوچے گا. اور جس نے کل کی زندگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ, کل کی دنیا سوچے, اس کی تان وہیں ڈھونڈے گی نا, اس کی تیاری کرے گا نا. نیو یارک کی تیاری اپنی ہوگی, واشنگٹن کی اپنی ہوگی, بیجنگ کی اپنی ہوگی, اور جنت کی تیاری اپنی ہوگی. جنت کی تیاری کرنے والا, اللہ کی رضا حاصل کرنے والا, وہ اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی کامیابی ہے کہ وہ آدمی تھکتا نہیں, ساری عمر کام کرتے, آدمی تھکتا نہیں, ساری عمر کام کرتے رہے. اس لیے اقامت دین, اقامت دین اس جماعت اسلامی کا نصب العین ہے. ہم نے چار نکات رکھے ہیں کہ دعوت دیتے ہیں, تنظیم و تربیت کرتے ہیں, اصلاح معاشرہ کرنے کی کوشش کرنے ہیں, اصلاح قیادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو دعوت دیتے ہیں, دعوت نامکمل نہیں دیتے, مکمل اسلام کی دعوت دیتے ہیں, مکمل اسلام کی, جس میں نظر بھی, جس میں فکر بھی, جس میں اعمال بھی, جس میں اخلاق بھی, جس میں تہذیب بھی, جس میں تمدن بھی, جس میں مالیات بھی, اور جس میں نظام حکومت بھی, نظام معیشت بھی, جس میں نظام حکومت پر خدمت کرنے والے ان کے اوصاف بھی, ان کے میرٹ بھی مکمل دعوت دیتے ہیں. اب سوچیے تو صحیح, آپ اینٹیں بناتے رکھتے چلے جائیں, کوئی نقشہ نہ دیں کہ ان اینٹوں سے دیواریں بنے گی, اینٹوں سے پلر بنے گے, اوپر ہم لینٹر ڈالیں گے, یہ مکمل ایک بلڈنگ بنے گی, ایک عمارت بنے گی. اگر آپ اینٹ کی دعوت دیں, اینٹیں بناؤ, اینٹیں بناؤ, کوئی نقشہ سامنے آئے گا نہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. جماعت اسلامی اسی کی دعوت دیتی ہے, 79 سال سے دعوت دے رہی ہے. اور ویسے تو ہر مسلمان کا فرض ہے, جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو میں قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور دین حق دے کے کیا کرے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, نافذ کر دے, حکومت قائم کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, یہ بات مشرکین کو کتنی بری محسوس ہو کہ ہر کلمہ طیبہ پڑھنے والے کا فرض اولین ہے, تدین نمبر
یہ جو ہم بزنس کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، یہ تو ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہی احکام کے مقصد یہی احکام کے دین ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے پوری دنیا میں. لیکن جب مسلمان اپنا فریضہ بھول جائے تو پھر جماعت نے اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ کر یہ جماعت بنائی اور ہر ساتھی کو یہ ہم فریضہ یاد دلاتے ہیں. اللہ نے ہر مسلمان سے پوچھنا ہے، ہر مسلمان سے پوچھنا ہے. کوئی تیرے نفس کو وہ تیرے خلاف کوئی بات کرے تمہیں بڑے غصے آتا تھا، لیکن اللہ کا دین پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں، اس کے مقابلے میں نیا نظام حکومت ہو تو تمہیں کوئی غصہ نہیں آتا، تمہارے پیشانی پر کوئی شکن نہیں پڑتی. ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں، یہی دعوت دیتے ہیں، ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک اللہ کے دین کی اقامت کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا فریضہ ادا کریں. جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اس کا ادراک اور شعور حاصل کر لیتے ہیں، انہیں ہم منظم کرتے ہیں، جماعت میں منظم کرتے ہیں. عبادت کا مقابلہ اکیلا فرد کوئی نہیں کر سکتا. منظم باطل نظام کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے، منحل کرنے کے لیے ایک منظم جماعت چاہیے. ہم مقابلوں کو منظم کرتے ہیں، ان کے تطہیر افکار کرتے ہیں، تعمیر افکار کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اللہ نہ کرے اگر کوئی بات بندگی رب سے ٹکراتی ہے، اگر کوئی بات پہلے دور سے ٹکراتی ہے، اس کو دماغوں سے کھوج دو، مزاجوں سے کھوج دو اور اس کو اپنی زندگی سے کھوج دو. ہم انہیں استعمال کر کے ہر معاشرے میں ہم معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گلی کی بنیاد پر، محلے کی بنیاد پر، چوک چوراہے کی بنیاد پر وہ ان لوگوں کو منظم کرتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، تاکہ علاقوں میں، چوک چوراہوں میں، گاؤں میں کوئی شیطان ننگا ناچ نہ آگے. کوئی یہ شراب بیچنے والے، کباب بیچنے والے، یہ ہیرون بیچنے والے بچوں کو تباہ نہ کریں. ہم سب کو مل کر ہم اصلاح قیادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصلاح قیادت کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انتخاب کے ذریعے عوام کو ساتھ لے کر عوام کی سمپتھی ون کرنے کے لیے ہم ووٹ کے ذریعے انقلاب برپا کریں گے. یہ جماعت اسلامی کے دستور میں 41 سے تحریر ہے. ہم کوئی زیر زمین کام نہیں کریں گے، ہمارا تمام کام سامنے ہوگا. ہم کوئی سازش نہیں کریں گے. جو ہمارا کام سامنے ہوگا اپنا پیغام عوام کو دیں گے، کھلے عام دیں گے، ڈنکر کی چوٹ دیں گے، ہاتھ کے پکارے دیں گے. سب کو ساتھ لیتے ہوئے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیوں، یہ 4 نکات لمبی تفصیلی ہو سکتی ہے. یہ 4 نکات پر ہر میرا بھائی 79 سال سے کوشش کر رہا ہے. اس لیے سمراٹ ہر جگہ پھیلے ہیں. ایک موقع تھا کوئی پاکستان میں پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی بہادری کرتا تھا، اقام کے دین کی بہادری کرتا تھا. چند گلیوں پر ہم نے قناعت کر لی تھی، چند اخلاقیات پر ہم نے قناعت کر لی. بھول گئے تھے تو اصلاح قیادت کی ہوتی ہے. بھول گئے تھے کہ قرآن بھی کوئی نظام حکومت رکھتا ہے، نظام معیشت رکھتا ہے. آج اللہ کا فضل ہے، ہر جگہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے. یہاں تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 80% اسلامی ہے. مولانا مودودی احمد نے 48 میں نظام اسلامی کی مہم شروع کرتی تھی. پھر قرارداد مقاصد آئین کا دیباچہ بنی تھی. آج وہی قرارداد مقاصد آئین کا قابل تنفیذ حصہ ہے اور 2A آرٹیکل ہے. جا کے پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا دستور کیا زبردست ہے. یہ جماعت اسلامی کی کوششیں، جتنے MNM بنے ان کی کوششیں، اب ان پر عمل درآمد لازمی اور ضروری ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، 79 ایئر میں لاکھوں میرے کارکنوں نے، جن میں میری بیٹی اور بہنیں بھی شامل ہیں اور بھائی اور بیٹے بھی شامل ہیں، انہوں نے جماعت کی بنیاد اقام کر دی. جماعت کا لاہ عمل، جماعت کی حکمت عملی، اس سب کو ہر گلی میں،
ہر محلے میں اس طرح پھیلایا کہ جیسے نا مجدد علی خان صاحب تشریف فرمائے پوری زندگی اسی کام میں لگا دی. لاکھوں ہمارے ایسا اب اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے. ہر فرد جماعت اسلامی کو بہت سے حوالوں سے جانتا ہے. تو سب سے بڑا حوالہ ہے کہ جماعت اسلامی آپ لوگ بھی سنیں اور یاد بھی رکھیں اور سوچیں بھی اور آگے بھی بڑھائیں کہ جماعت اسلامی اس ملک کی جمہوری انتخابی اور عوامی جماعت ہے. یہ اپنے اندر بھی عوامی ہے. ہم نے 11 الیکشنوں میں عوام کو ساتھ لے کر کبھی ہم 28 ایم ایل کبھی 8 ایم ایل جتنا بھی تھے لیکن ہم نے جمہوری جدوجہد کی ہے, عوامی جدوجہد کی ہے. انتخاب کے ذریعے ہم سینٹ میں بھی پہنچے, قومی اسمبلی میں پہنچے, صوبائی اسمبلی میں پہنچے, ہم ڈسٹرکٹ نظام میں پہنچے, ہر جگہ پہنچے. لیکن ہم نے انتخابی عوامی اور جمہوری جماعت دینے کا ثبوت دیا. اور جماعت اسلامی اپنے اندر بھی جمہوری ہے, اپنے اندر بھی انتخابی ہے. آج جماعت اسلامی کے 5ویں منتخب امیر جناب سینیٹر سراج الحق صاحب ہیں. ان میرے بھائیوں نے یہ بہت اچھا یہاں انتظام کیا ہے کہ 5 امیروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مولانا مودودی احمد, میاں فیصل احمد, محترم قائد صاحب, منور حسن صاحب, چاروں علیہ احمد اور سراج الحق صاحب, یہ 5 امیر, یہ 5 میں ہمارے امیر ہیں لیکن منتخب ہوئے ہیں. سوچئے اور کوئی جماعت ایسی ہے یہ 5 امیروں میں کوئی بیٹا ہونا تو الگ بات ہے, یہ 5 میں کوئی آپس میں رشتہ داری بھی نہیں ہے. سوچ سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا, وراثت اور ہے بیٹا امیر بن جائے, کہ بیٹا تو دور کی بات ہے, کہ 5 امیروں میں کوئی علاقہ ایک نہیں ہے, آپس میں رشتہ داری بھی نہیں ہے. یہ صرف جماعت اسلامی, صرف جماعت اسلامی, صرف جماعت اسلامی 79 میں جماعت اسلامی کبھی بھی ہم بغیر منتخب نہیں رہے. ہمیشہ ہمارا امیر منتخب رہا. اس طرح ہمارے امیر صوبہ بھی, امیر ضلع بھی, امیر زون بھی. لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن اتنی بات ہے, یاد رکھیں کہ جو جماعت اپنے اندر جمہوری نہیں ہے وہ باہر کیسے جمہوری ہوگی. سوچئے باقی جماعتیں جس شاہ نواز بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, اب بے نظیر بھٹو, اب بلاول بھٹو, ایسے ہے نا, ایسے ہی ہے نا. ہاں جماعت دیکھتے چلے جائیں, وراثت 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 وراثت. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت قائم کی؟ سوچئے کہ عمر فاروق کا بیٹا بنا حکمران. سوچئے صرف جماعت اسلامی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور خلافت راشدہ کی سنت مطہرہ کے مطابق کام کرتی ہے. اور دوسرا بڑا مذہب جماعت اسلامی تمام تسبات سے بلند ہے. وہ نسلی ہو, لسانی ہو, گروہی ہو, فقہی ہو, جغرافیائی ہو, مفاداتی ہو, ہم نے تمام تسبات کو, تمام دیواروں کو گہرا دفن کر دیا ہے صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر. صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور منظم کرتے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمہ طیبہ ہی کی بنیاد پر صحابہ کرام کو جمع کیا تھا, منظم کیا تھا, اسلام کا فرقہ کیا تھا. اور تیسری بات, ہم صرف ایمانداری کے دعوے نہیں کرتے, ہم نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے. آپ ایم ایل اے, ایم پی اے, سینیٹر, صوبائی اسمبلی کے ممبران, آپ یہ ڈسٹرکٹ نظام جمع کر رہے ہیں, کوئی 200 سے زیادہ جماعت اسلامی کے لوگ بنتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم پر کسی کی پیشانی پر نہ کوئی اخلاقی دھبا ہے اور نہ کوئی مالی دھبا ہے. باقی جماعتیں دیکھیے, کوئی ایک جماعت مجھے دکھا دے کروڑوں میں, مجھے یاد ہے, میں کہانیوں میں نہیں جاتا, یہی ختم کرتا ہوں. اکیلی اگر کوئی, اللہ کا فضل ہے, میں تکبر کی بات نہیں کر رہا, اللہ کا فضل ہے اور ہمارا نصب العین ہے. جماعت اسلامی کی تربیت ہے. ہمارا ہر ایم ایل اے, ہر سینیٹر, ہر ایم پی اے, ہر ڈسٹرکٹ ناظم اس نے اپنی جان قربان کر دی عوام کے مفاد کے لیے, لیکن ایک دھیرے کا فیصلہ نہیں اٹھایا. جب سب نے اس بہتی گنگا میں ماشاءاللہ جھولیاں بھری ہے, لیکن ہم نے جھولی اٹھائی بھی نہیں,
پڑھنی تو دور کی بات ہے. جی ہاں، چوتھی بات یہ خادم جماعت اسلامی ہے. آج ہے نہیں 47 سے الخدمت کے نام سے ابھی جو کورونا پینڈیمک آیا، کس نے مدد کی، کس نے کوشش کی؟ میں ٹھیک ہے ہم نے وہ ماسک پہن لے، ہم روز ہی باہر ہوتے تھے کہ یہ تقسیم کرنا ہے، وہ تقسیم کرنا ہے، وہ تقسیم کرنا. ہمیں اربوں روپیہ 2.25 ارب تقسیم کیا پورے پاکستان میں جماعت اسلامی اور الخدمت کے پلیٹ فارم پر. ہمیں زندہ ٹھیک ہے، مسائل ہوتے ہیں، خطرات بھی ہوتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی سب سے بڑی خادم جماعت ہے. ابھی سروے کیا ہے، ایک پلس بتا رہا ہے میں کراچی میں سب سے اچھی، سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے عوام کی خدمت کی ہے. اور 5ویں بڑی میل جو ہے کہ جماعت اسلامی کا ہر کارکن، ہر قائد مخلص ہے، بے لوث ہے، بغیر کسی مفاد کے عوام کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرتا چلا جاتا ہے. وہ مفاد اپنے اللہ سے لے گا جنت کی صورت میں، جنت الفردوس اللہ سے لے گا. عوام خوش ہوں تب ٹھیک، نہ ہوں تب ٹھیک. ہم نے عوام کی خدمت کرتے ہیں اور کرتے چلے جانا ہے. کوئی تعریف کرے تب ٹھیک، نہ کرے تب ٹھیک. ہم یہاں کسی تعریف میں نہیں جاتے. خدمت اور خدمت ہم اللہ سے انشاءاللہ سب کچھ لیں گے اور بہت کچھ لیں گے. ہاں میرے بھائیوں، یہ 5 باتیں آپ مجھے کسی اور جماعت میں دیکھ لیں. میں آپ تمام بھائیوں سے کوئی جماعت کے ساتھ بھی ہے اور باقی بھی جماعت ہی ہمیں ہوتا ہے، سب سے گزارش کروں، 5 کو اور بھی بڑی بات کر سکتا ہوں.